نماز دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور تمام عبادات میں اس کا مقام سب سے بلند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا سبب اور روح کی بالیدگی کا اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نماز کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ البقرہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز نہ صرف روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ برے کاموں سے روکنے والی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز دین کا بنیادی ستون اور اس کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے احکامات اسلامی شریعت میں نماز کے قیام کو بنیادی حیثیت دی گئی، لیکن اگر کوئی شخص کسی بیماری، کمزوری یا کسی جائز عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا نہ کر سکے تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ یہ حدیث اسلامی شریعت کے لچکدار اصولوں کو واضح کرتی ہے جس میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ممکن بنایا گیا ہے۔ جو شخص کسی مرض یا کمزوری کے باعث کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے اور اسے مکمل ثواب ملے گا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اگر کوئی شخص کھڑا ہونے سے قاصر ہو تو وہ زمین پر یا کسی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے چند بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ تکبیر تحریمہ نماز کی ابتدا کرتا ہے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کریں۔ قیام کی جگہ اگر ممکن ہو تو سجدہ زمین پر کرنا افضل ہے، لیکن اگر جسمانی دشواری ہو تو اشارے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ رکوع سجود اگر کوئی شخص رکوع اور سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا تو وہ سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے۔ تشہد اور سلام عام نماز کی طرح تشہد اور سلام مکمل کرے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے فضائل جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے والے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اجر لکھا جاتا ہے۔ وہ تنگ دستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا؟ بخاری۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کی علامت ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا مکمل اجر عطا فرماتا ہے۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور سب سے اہم عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ عبادت بندے کو اپنے خالق سے جوڑتی ہے، اس کی زندگی میں برکت اور سکون کا سبب بنتی ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی فضیلت پر بے شمار مقامات پر زور دیا گیا ہے۔ نماز کی تعریف۔ نماز ایک مخصوص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، دعا، رکوع، سجود اور قیام پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ دن میں 5 وقت فرض ہے اور اس کے علاوہ نفل نماز بھی ہے جو انسان کو مزید قرب الہی عطا کرتی ہے۔ قرآن میں نماز کی فضیلت۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز انسان کو نیکی کی راہ پر ڈالتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ حدیث میں نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ نماز کی روحانی فوائد۔ اللہ تعالیٰ سے قرب۔ نماز انسان کو اللہ کی قریب کرتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ دل کی طہارت۔ نماز دل کو سکون عطا کرتی ہے اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ گناہوں کی معافی۔ نماز کی ذریعے گناہوں کی معافی ممکن ہے۔ نماز کی جسمانی فوائد۔ صحت مند نماز کی حرکات جیسے قیام، رکوع اور سجود جیسے جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ بلڈ سرکولیشن۔ نماز کرنے سے
خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دل کی صحت اچھی رہتی ہے۔ نماز کے معاشرتی فوائد: اجتماعی ہم آہنگی: جماعت سے نماز پڑھنے سے مسلمان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اخلاق بہتر نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھے اخلاق کی تلقین ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت: اللہ تعالیٰ نے نماز میں دل کی حاضری کو لازمی قرار دیا۔ صرف جسمانی حرکات کا کافی نہیں بلکہ مکمل توجہ اور دل کی حاضری کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کے بغیر زندگی ایک بے مقصد ہوتی ہے۔ نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی تحمید اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کا ہر حکم انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے اور ان میں سے ایک اہم فریضہ نماز ہے۔ نماز کو اسلام میں بنیادی رکن قرار دیا گیا جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، لیکن جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے، یہ مضمون اس پہلو پر روشنی ڈالنے گا۔ نماز کی اہمیت: نماز کو اسلام میں عبادات کا ستون کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز قائم کرو اور نماز زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی نماز کے غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ صحیح ہو تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز کے بغیر زندگی ایک روحانی زوال: نماز دل کی پاکیزگی اور روح کی بالادگی کا ذریعہ ہے۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس کی روحانی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی، گناہوں کی رغبت اور بے حسی جیسی علامات اس میں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ بے برکتی: نماز نہ پڑھنے والے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کاموں میں اضافہ ہونا عام مسائل بن جاتا ہے کیونکہ نماز اللہ کے رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جو شخص اسے ترک کر دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت: نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے سے روکتی ہے۔ گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذہنی بے چینی اور دباؤ: آج کے دور میں ذہنی دباؤ اور بے چینی عام ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ نماز ایک مکمل روحانی اور جسمانی ریلیکسیشن کا ذریعہ ہے جو انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اکثر بے چینی اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ شیطان کی حکمرانی: نماز چھوڑنے والا شیطان کا زیادہ شکار ہوتا ہے کیونکہ نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آہستہ آہستہ شیطان کی چالوں میں پھنس جاتا ہے، برے راستے اختیار کر لیتا ہے، آخرت میں خسارہ۔ نماز چھوڑنے کی سب سے بڑی سزا آخرت میں ملے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نماز کو اپنانے کے فوائد: اللہ کی قربت: نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور بندے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دعا، ذکر اور استغفار کا بہترین ذریعہ ہے۔ دل کا سکون: نماز سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے وہ دنیاوی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ برکت کا حصول: نماز رزق میں برکت، صحت میں بہتری اور تمام امور میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ شیطان سے حفاظت: نماز انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے اور اس کے دل میں سکون، نیکیوں کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ جنت کی بشارت: جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نتیجہ: نماز کے بغیر مسلمان کی زندگی ادھوری ہے۔ برکت اور مشکلات سے بھری ہوئی نماز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، اگر گناہوں سے روکتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو لوگ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جزء بنائیں اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔